اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا۔ دنیا میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، لہٰذا آپ کے بعد قیامت تک کسی بھی شخص کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ اس مبارک عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھنا مسلمان ہونے کی لازمی شرط ہے۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ 1400 سال سے متفقہ طور پر اس عقیدے کو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے تسلیم کرتی چلی آ رہی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیادی اساس ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کم و بیش 100 آیات بینات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں احادیث میں اس مبارک عقیدے کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ مسلمانوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں اپنے آخری نبی ہونے کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث مبارکہ ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ کا ورد کرے، نماز ادا کرے، روزہ رکھے یا حسن اخلاق کا پیکر ہو، لیکن وہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے، تو وہ ان سب اعمال کے باوجود شریعت کی روح سے دین اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا، اس لیے کہ در حقیقت وہ قرآن مجید کی بہت سی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح احادیث اور اجماع امت کا انکار کرنے والا ہے۔ موجودہ دور میں جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں وہ قادیانی ہیں، جو خود کو احمدی کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے قادیان سے تعلق رکھنے والے شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ مرزا قادیانی سن 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا اور سن 1908 میں اس نے آخری سانس لی۔ یہ وہ دور ہے کہ جب سلطنت برطانیہ نے بر صغیر پر اپنے دور تسلط کو طول دینے کے لیے اور اس خطے کے لوگوں سے اپنے ناجائز قبضے کو مذہبی طور پر تسلیم کروانے کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو خاندانی طور پر انگریز کا وفادار چلا آ رہا تھا، جس کا اظہار خود مرزا قادیانی نے جا بجا اپنی تحریروں میں کیا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 4 پر لکھتا ہے کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیرخواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیرخواہ آدمی تھا۔ سن 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریز کو مدد دی تھی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریز کی امداد میں دیے تھے۔ اسی طرح روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 155 پر لکھتا ہے کہ میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید و حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ لہٰذا انگریز حکومت کی شہ پر مرزا قادیانی نے مرحلہ وار دعوے کیے۔ مجددیت، مسیحیت اور مہدویت کے جھوٹے دعووں کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر اس کی جسارت یہاں تک بڑھی کہ اس نے خود اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ قرار دیا اور اپنی کتابوں میں یہ بات بارہا لکھی کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ ظہور ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے اپنی تحریروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں بے حد گستاخیاں کی اور تمام مسلمانوں کو کافر بھی قرار دیا۔
یہ اسلام مخالف اور گستاخانہ عقائد آج بھی مرزا قادیانی اور اس کے بیٹوں کی کتابوں میں درج ہیں، اور قادیانی جماعت آج بھی یہی تمام عقائد رکھتی ہے۔ ان تمام کفری عقائد کی روشنی میں پوری دنیا کے مسلمانوں، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، اسلامی حکومتوں، اعلیٰ عدالتوں اور عالم اسلام کے مشہور اداروں نے قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دیا ہے۔ OIC کی ذیلی تنظیم مجموعۃ الفقہ الاسلامی یعنی انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی اور رابطہ عالم اسلامی یعنی مسلم ورلڈ لیگ جو پوری اسلامی دنیا کی نمائندہ تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ مجموعۃ الفقہ الاسلامی نے اپنی قرارداد میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کے دعوے کھلے طور پر اسلامی عقائد سے متصادم ہیں، لہٰذا مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے خواہ وہ قادیانی گروپ سے ہوں یا لاہوری گروپ سے، مرتد اور اسلام سے خارج ہیں۔ مگر قادیانی اپنے تمام تر کفری عقائد کے باوجود خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو احمدی کہہ کر عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کے ایمان سے محروم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت سے متعلق آگہی حاصل کریں اور یہ پیغام اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچائیں۔ قادیانی کفری عقائد کے حوالہ جات اصل کتب میں دیکھنے کے لیے رابطہ کریں۔